آغاز میں آپ کو بتائیں کہ لاہور سمیت پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش ہوئی ہے۔ مرید کے فیصل آباد، لانیہ، ننکانہ صاحب میں بادل برس پڑے۔ ملتان، میاں چنو، اکاڑا، پنڈتادل خان میں بھی بارش سے موسم سہانا ہو گیا۔ فیصل آباد میں فیسکو کے 58 فیڈرز ٹرپ کر گئے۔ لاہور کے کئی علاقوں میں بجلی غائب ہے۔ پورے والا میں تیز بارش سے بیشتر علاقے پانی میں ڈوب گئے۔ شرپور شریف، حویلی لکھا، ساہیوال، رائیونڈ میں بھی بارش ہوئی اور موسم خوشگوار ہو گیا۔ کاروباری افراد چاہتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ تجارت بحال ہو۔ بھارت کے ساتھ تجارت کھولنے سے متعلق جائزہ لیں گے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی لندن میں نیوز کانفرنس۔ کہتے ہیں چین ہمارا بہترین دوست ہے جس نے ہر مشکل وقت میں ہمارا ساتھ دیا۔ امریکی سفیر بانی پی ٹی آئی سے ملنے کے لیے درخواست کرتے ہیں تو فیصلہ عدالت کرے گی، حکومت نہیں۔ بیرون ملک مقیم پاکستانی سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر ملک کے لیے کام کریں۔ 16 ماہ کی حکومت پہ پاکستان کو قدرتی آفات کا بھی سامنا رہا۔ پاکستان کو معاشی طور پر بھی بہت نقصان ہوا۔ جوہری توانائی کے تجربات دنیا سے شیئر کرنے کو تیار ہیں۔ ابھی ہم نے اس گورنمنٹ پچھلی جو 16 مہینے کی تھی، اس میں C5 کا جو ہے پروجیکٹ، اس کو ہم نے سائن آف کیا چائنا کے ساتھ، اور اس کی ابھی جو سول ورک شروع ہو چکے ہیں، تو ان ٹوٹل اس وقت ہمارا کوئی 3800 میگا واٹ کے قریب ہماری اس وقت کیپیسٹی ہے۔ میگا واٹ جو نیوکلیر انرجی بیسڈ ہے، اس میں ہمیں مزید اس کو آگے بڑھانا ہے۔ دنیا میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک سیف اور کاسٹ افیکٹو ایک سورس آف انرجی ہے۔ پاکستانی معیشت کے لیے اچھی خبر ہے۔ عالمی بینک نے پاکستان کے لیے 14 کروڑ 97 لاکھ ڈالر قرض کی منظوری دے دی ہے۔ رقم 2 نئے منصوبوں پر خرچ کی جائے گی۔ عالمی بینک کے مطابق ڈیجیٹل اکانومی بڑھانے کے منصوبے پر 7 کروڑ 80 لاکھ ڈالر خرچ ہوں گے۔ عالمی بینک سندھ میں بیراجوں کی بہتری کے منصوبے کے لیے 7 کروڑ 17 لاکھ ڈالر فراہم کرے گا۔ سندھ کے 3 بیراجوں کی بہتری سے سیلاب سے بچاؤ اور تحفظ حاصل ہوگا۔ ڈیجیٹل اکانومی منصوبے سے شہریوں اور فارمز کو بہترین ڈیجیٹل سہولیات حاصل ہوں گی۔ منصوبے سے معاشی اور سماجی ترقی کے ساتھ خواتین کو فائنینشل سروسز تک رسائی ملے گی۔ موسمیاتی تبدیلیوں سے پاکستان کو سالانہ 4 ارب ڈالرز کا نقصان ہوتا ہے۔ عالمی ادارے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل نے رپورٹ جاری کر دی ہے۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان کا شمار موسمیاتی تبدیلیوں سے متاثرہ پہلے 10 ممالک میں ہوتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیوں میں گلیشیئرز پگھلنے، خشک سالی اور سیلاب کے واقعات شامل ہیں۔ پاکستان کو کلائمیٹ گورننس فریم ورک کا جائزہ لینا چاہیے۔ یوم پاکستان تجدید عہد وفا کا دن ہے۔ یوم پاکستان پر اسلام آباد میں شاندار پریڈ کا مظاہرہ، لڑاکا طیاروں کا شاندار فلائی پاسٹ، چاروں صوبوں کی ثقافت بھی اجاگر کی گئی۔ صدر مملکت، وزیر اعظم، وفاقی وزراء اور مسلح افواج کے سربراہان نے شرکت کی۔ سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان یوم پاکستان پریڈ کے مہمان خصوصی تھے۔ تفصیلات کے لیے رپورٹ دیکھیے۔ پاکستانی قوم مختلف نشیب و فراز سے گزری ہے۔ بے روزگاری اور غربت جیسے بڑے چیلنجز ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے تمام مشکلات کا مل کر حل نکالیں۔ تمام سیاسی جماعتیں سیاسی مفادات ایک طرف رکھ کر ملک کی خوشحالی کے لیے کام کریں۔ تمام سیاسی جماعتوں سے گزارش کرتا ہوں کہ مسائل کے حل کے لیے مل کر کام کریں۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کا یوم پاکستان کی تقریب سے خطاب۔ کہا، دنیا قیام امن اور دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے کردار کی معترف ہے۔ بہادر مسلح افواج دفاع پاکستان کے لیے ہمہ وقت تیار ہیں۔ مشکل کی ہر گھڑی میں چین، سعودی عرب اور دیگر ممالک نے ہماری مدد کی، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ عالمی برادری فلسطین میں امن کے لیے کردار ادا کرے۔ وقت پاکستان کو مختلف معاشی، سماجی اور سیاسی چیلنجز کا سامنا ہے۔ بے روزگاری اور غربت بڑے چیلنجز ہیں۔ ان تمام مشکلوں کو مل کر حل نکالیں۔ میں تمام سیاسی جماعتوں سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مسئلے کے حل کے لیے اپنے سیاسی مفادات کو ایک طرف رکھ کے پاکستان کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کریں۔ ہم اس موقع پر چائنا، سعودی عربیہ، یونائیٹڈ عرب امریٹس، ترکیہ اور دیگر دوست ممالک کو شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے مشکل کی ہر گھڑی میں ہمارا ساتھ دیا۔ سعودی عرب کے وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان کا دورہ پاکستان۔ یوم پاکستان کی تقریب میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔ وزیر اعظم، آرمی چیف سے علیحدہ ملاقاتیں کی۔
شہزادہ خالد بن سلمان کی آرمی چیف سے ملاقات میں باہمی دلچسپی کے امور، دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور مختلف شعبوں بالخصوص دفاع میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کے دورے کی دعوت پر آرمی چیف کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس سے پہلے سعودی مہمان کی وزیر اعظم شہباز شریف سے بھی ملاقات ہوئی۔ ملاقات میں دو طرفہ امور پر تفصیلی بات چیت، جبکہ علاقائی امن اور سلامتی، خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ معزز مہمان نے کہا کہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دیرینہ گہرے برادرانہ تعلقات ہیں جو کہ وقت کے ساتھ مزید مضبوط ہو رہے ہیں۔ سعودی عرب نے ہر محاذ پر پاکستان کا بھرپور ساتھ دیا ہے۔ یوم پاکستان پر ایوان صدر میں اعلیٰ ترین سول ایوارڈز دیے گئے۔ مہمان سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز کو نشان پاکستان سے نوازا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے مشتاق سکھیرا کو ہلال شجاعت، فواد حسن فواد اور آئی جی پنجاب عثمان انور کو ہلال امتیاز سے نوازا۔ سینئر سیاستدانوں قائم علی شاہ اور راجہ ظفر الحق کو نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ یوم پاکستان پر سول اعزازات دینے کی تقاریب، اہم شعبوں میں کارکردگی دکھانے والوں کو اعزازات سے نوازا گیا۔ Prince Khalid bin Salman bin Abdulaziz Al Saud the award of Nishan-e-Pakistan. سعودی وزیر دفاع شہزادہ خالد بن سلمان بن عبدالعزیز کے اعزاز میں تقریب، صدر مملکت نے سعودی وزیر دفاع کو نشان پاکستان سے نوازا۔ تقریب میں وزیر اعظم اور مسلح افواج کے سربراہان سمیت اہم شخصیات نے شرکت کی۔ ایوان صدر میں یوم پاکستان پر اعلیٰ ترین سول اعزازات دینے کی تقریب میں صدر مملکت نے سینئر سیاستدان راجہ ظفر الحق اور سید قائم علی شاہ کو نشان امتیاز سے نوازا۔ سید طارق فاطمی کو خارجہ امور میں خدمات پر ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ سابق نگران وزیر خزانہ ڈاکٹر شمشاد اختر، ایئر مارشل ریٹائرڈ نجیب اختر، نیوکلیئر سائنس کے شعبے میں خدمات کے اعتراف میں محمد حفیظ قریشی مرحوم کو بعد از وفات نشان امتیاز عطا کیا گیا، جو ان کی بیوہ محترمہ فریدہ حفیظ نے وصول کیا۔ بانی و چیئرمین اخوت ڈاکٹر محمد امجد ثاقب کو حکومت پاکستان کی جانب سے ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے ڈاکٹر امجد ثاقب کو اعزاز سے نوازا۔ افتخار عارف کو شاعری اور ادب کے شعبے میں خدمات پر نشان امتیاز سے نوازا گیا۔ معروف شاعر انور مسعود کو ہلال امتیاز سے نوازا گیا۔ سینئر صحافی اور اینکر پرسن سہیل وڑائچ کو صحافت کے شعبے میں خدمات پر صدارتی اعزاز برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ اسی طرح جاوید اسلم کو عوامی خدمات پر ہلال امتیاز سے نوازا گیا، جبکہ فن کے شعبے میں احمد شاہ کو ہلال امتیاز دیا گیا۔ پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا میں بھی منعقدہ تقاریب میں چاروں گورنرز نے تعلیم، صحت، کھیل، فن اور تعمیرات سمیت مختلف شعبوں سے منسلک افراد کو تمغہ امتیاز سے نوازا۔ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ سجل علی کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا فرمایا۔ چیئرمین پنجاب ہائر ایجوکیشن کمیشن ڈاکٹر شاہد منیر کو تعلیمی خدمات پر صدارتی تمغہ امتیاز سے نوازا گیا۔ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے پروفیسر ڈاکٹر شاہد منیر کو تمغہ امتیاز کے اعزاز سے نوازا ہے۔ یوم پاکستان پر صدر مملکت نے 598 فوجی افسروں اور جوانوں کے لیے بھی اعزازات کا اعلان کیا۔ ایس ایس جی سپاہی اسرار محمد کو ستارہ بسالت سے نوازا جائے گا۔ آئی ایس پی آر کے مطابق 135 تمغہ بسالت، 23 ہلال امتیاز ملٹری، 109 ستارہ امتیاز ملٹری، 137 تمغہ امتیاز ملٹری کے اعزازات دیے جائیں گے۔ 45 امتیازی اسناد اور 148 تعریفی اسناد بھی تقسیم کی جائیں گی۔ اور ابھی شامل کریں گے نیوز اپڈیٹس۔ پاکستان کے موقع پر سول احساسات دینے کی تقریبات منعقد کی گئیں۔ حکومت نے پاکستان فلم انڈسٹری کے مایہ ناز اداکارہ شبنم، اداکار عدنان صدیقی اور اداکار سجل علی اور جگن کاظم کو سول احساسات سے نواز دیا۔ صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے محترمہ سجل علی کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا فرمایا۔
یوم پاکستان کے موقع پر حکومت کی فنکاروں پر سول اعزازات کی بارش. اداکار عدنان صدیقی، اداکارہ سجل علی، گلوکارہ شازیہ منظور، استاد رستم فتح علی خان، موسیقار ذوالفقار علی اور جگن کاظم خوش نصیبوں میں شامل. صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سیدہ مہر بانو کاظم عرف جگن کاظم کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا فرمایا. ایوان صدر کی پروکار تقریب میں فن کی دنیا میں نمایاں خدمات انجام دینے کے اعتراف میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے معروف اداکارہ شبنم، ہدایتکار بلال اشاری، گلوکار جاوید بشیر، استاد رستم فتح علی خان اور فاخر محمود کو ستارہ امتیاز، جبکہ گلوکارہ شازیہ منظور اور موسیقار ذوالفقار علی کو پرائڈ آف پرفارمنس سے نوازا. گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے معروف اقبال عزیز میاں کے بیٹے عمران عزیز میاں اور اداکاری میں بہترین کارکردگی پر سجل علی اور جگن کاظم کو تمغہ امتیاز سے نوازا. صدر اسلامی جمہوریہ پاکستان نے سیدہ مہر بانو کاظم عرف جگن کاظم کو تمغہ امتیاز کا اعزاز عطا فرمایا. دوسری جانب گورنر ہاؤس سندھ میں گورنر سندھ کامران ٹسوری نے اداکار عدنان صدیقی، عبدالجبار گل، قادر بخش مٹھو، دھائی بھائی عرف مائی دھائی اور شیما کرمانی کو تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا. کراچی میں مزار قائد پر یوم پاکستان کی تقریب. گورنر سندھ کامران خان ٹسوری، سینئر صوبائی وزیر سندھ شرزیل انعام میمن کی بابا قوم رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر حاضری اور فاتح خوانی. تفصیلات کے لیے عبدالولی کی رپورٹ دیکھیے. کراچی میں مزار قائد پر یوم پاکستان کی پروقار تقریب. گورنر سندھ کامران ٹسوری اور صوبائی وزیر شرجیل میمن مزار قائد پہنچے. پاکستان نیوی کے چاق و چوبند دستے نے دونوں معزز مہمانوں کا استقبال کیا. گورنر سندھ اور صوبائی وزیر شرجیل میمن نے قومی ترانہ بھی پڑھا. دونوں رہنماؤں نے بابا قوم قائد اعظم محمد علی جناح کی قبر پر پھول چڑھائے اور فاتحہ خوانی کی. مہمانوں کی کتاب میں اپنے اپنے تاثرات بھی درج کیے. پاک فوج، فضائیہ اور بحریہ کے چاق و چوبند دستوں نے مزار قائد پر حاضری دی. اس سے قبل تینوں مسلح افواج کے نمائندوں نے مزار پر پھول رکھے اور فاتحہ خوانی کی، جبکہ آئی جی اور چیف سیکرٹری سندھ سمیت اعلیٰ حکام بھی تقریب میں شریک ہوئے. کیمرامین نعمان کے ساتھ عبدالولی، نیو نیوز کراچی. وفاقی وزیر برائے بحری امور قیصر احمد شیخ کا کہنا ہے کہ تمام تر سیاسی جماعتیں اور اسٹیبلشمنٹ اس وقت ملک کو مشکلات سے نکالنے کے لیے متحد ہیں. آرمی چیف بھی جمہوری حکومت کے ساتھ مل کر عوام کو مشکلات سے نکالنے کے لیے دن رات کوشش کر رہے ہیں. کراچی سے عبدالولی کی رپورٹ دیکھیے. وفاقی وزیر برائے بحری امور قیصر احمد شیخ کہتے ہیں ہمارے وزراء اس وقت کوئی بھی مراحت اور تنخواہیں نہیں لے رہے. قوم کو ہم سب مل کر مشکلات سے نکالیں گے. ہم سب نے تہیہ کر لیا ہے کہ ابھی ہمارے پاس اور کوئی وقت نہیں ہے. ہم اپنے لوگوں کے لیے دیکھیں سب منسٹرز نے ویلنگلی اپنی تنخواہ انہوں نے کہا کہ ہم کوئی تنخواہ نہیں لیں گے، ایک پیسہ نہیں لیں گے. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہوا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا تھا اور ویلنگلی کیا گیا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے لوگوں کے جو حالات ہیں ہم نے دن رات اس کے اوپر محنت کرنی ہے. کراچی میں مزار قائد پر حاضری دینے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر کا کہنا تھا قائد اعظم نے عظیم پاکستان بنانے کا خواب دیکھا تھا اور وہ دن دور نہیں جب موجودہ اتحادی حکومت ملک کو بحرانوں سے نکالے گی. کیمرامین نعمان کے ساتھ عبدالولی، نیو نیوز کراچی. پنجاب میں پہلی بار میٹرک اور انٹر نتائج سے پہلے 11ویں جماعت BS اور ایسوسیٹ پروگرامز میں داخلے شروع کرنے کی ہدایت کر دی گئی ہے. نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکا ہے. فرسٹ ایئر میں داخلہ 9ویں جماعت کے رزلٹ کی بنیاد پر ہوگا، جبکہ تھرڈ ایئر میں داخلہ فرسٹ ایئر کے نتائج کی بنیاد پر دیا جائے گا. نوٹیفیکیشن کے مطابق نتائج سے پہلے داخلہ کھولنے کا مقصد ذہین طلباء کو سرکاری کالجز میں لانا ہے. کھیل کے میدان سے آپ کو خبر دیں، قومی کرکٹر عماد وسیم نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ واپس لے لی ہے. عماد وسیم کا موقف ہے کہ پاکستان کے لیے حاضر ہوں. ریٹائرمنٹ کے وقت بھی بولا تھا کہ پاکستان کو جب بھی ضرورت ہوگی کھیلنے کے لیے تیار ملوں گا. عماد وسیم کو نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز کے لیے اسکواڈ کا حصہ بنایا جائے گا. بچپن میں ایک روزہ اور 65 T20 میچز میں پاکستان کی نمائندگی کرنے والے عماد نے ٹیم کے لیے مسلسل نظر انداز کیے جانے پر گزشتہ برس نومبر میں ریٹائرمنٹ کا اعلان کرتے ہوئے موقف اختیار کیا تھا کہ اب وہ تمام تر توجہ غیر ملکی لیگ کھیلنے پر دیں گے.
लाहौर में डायरेक्टर्स के साथ होने वाले इजलास में चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी को तमाम डायरेक्टर्स ने अपने शोबों की कारकर्दगी और मुत्तलिका अमूर के बारे में ब्रीफिंग दी और इस दौरान डायरेक्टर HR ने पीसीबी स्ट्रक्चर और मुलाजमीन के बारे में रिपोर्ट पेश की। इजलास में मोहसिन नकवी ने तमाम शोबों की अफादियत पर जोर दिया और बोर्ड के वसाइल में इजाफे का प्लान तलब कर लिया। मोहसिन नकवी ने डायरेक्टर मार्केटिंग, स्टेट और कमर्शियल को रेवेन्यू जनरेशन का प्लान मुरतब करने का टास्क दिया, जबकि इजलास में BSL को ज़्यादा दिलचस्प बनाने और ख़वातीन क्रिकेटर्स के लिए PSL शुरू करने की तजावीज़ भी पेश की गई। चेयरमैन PCB ने बोर्ड के इश्यूज़ को जल्द हल करने की यकीन दहानी कराई। रमज़ान मुबारक में उम्रे की सादत हासिल करने के लिए स्टार कौमी क्रिकेटर बाबर आजम और दीगर सऊदी अरब में मौजूद मक्का से मदीना शरीफ सफ़र के दौरान बाबर आजम, इफ्तिखार अहमद, नसीम शाह, इमामुल हक और दीगर ने बारगाह रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया इनात पेश किया। मगर उनकी तस्वीर सीने में मौजूद है, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, जिसने लाकर कलामे इलाही दिया, वो मोहम्मद मदीने में मौजूद। इस बुलेटिन से इतना ही। आप देखते रहिए न्यू न्यूज़।